اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امی کا وفات، حضرت آمنہ کے شوہر حضرت عبداللہ کی وفات کو 6 سال گزر چکے تھے۔ حضرت آمنہ اپنے شوہر عبداللہ کو بہت پیار کرتی تھی اور اکثر راتوں میں انہیں یاد کر کے رویا کرتی تھی، لیکن قسمت کا ایسا فیصلہ کہ 6 سال گزر چکے ہیں اور ابھی تک اپنے شوہر کی قبر پر بھی نہیں جا پائی تھی۔ آخر بے چین ہو کر ایک دن حضرت آمنہ نے مدینے جانے کا ارادہ بنا ہی لیا اور اپنے سسر عبدالمطلب سے آ کر فرمایا کہ ابا جان، میں کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر مدینہ جانا چاہتی ہوں، آپ اجازت دے دیں؟ تو حضرت عبدالمطلب نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، چلی جاؤ۔ حضرت آمنہ نے سفر کا ارادہ کر لیا اور تیار کیا اور اپنی نوکرانی ام ایمن اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر ایک اونٹنی سے مدینہ کی طرف چل پڑی۔ اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 6 ہی سال تھی۔ مکہ سے مدینہ کی دوری 400 کلومیٹر ہے۔ اس وقت لوگوں کی آبادی بہت کم تھی، راستے میں سناٹا ہی سناٹا رہتا تھا، ہر طرف ایک ویرانی اور وحشت سی محسوس ہوتی تھی۔ لیکن یہ 3 لوگوں کا قافلہ دھیرے دھیرے مدینہ کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک قافلوں میں مردوں میں صرف ایک 6 سال کا بچہ تھا۔ راستے بھر حضرت آمنہ کی آنکھوں میں کبھی آنسو بھر جاتے اور کبھی دل میں ایک تڑپ سی اٹھتی کہ آج میں اپنے شوہر عبداللہ کی قبر پر جا رہی ہوں۔ میں جا کر مدینے میں اپنے گھر والوں سے پوچھوں گی کہ وہ کیا منظر تھا جب میرے شوہر اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے۔ انہیں کیسا درد اٹھا تھا، وہ مجھے کیوں اس بھری جوانی میں چھوڑ کر چلے گئے۔ میں نے تو ابھی اپنے شوہر کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کی تھی۔ شادی کو صرف 2 ہی مہینے گزرے تھے کہ وہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے۔ آج 6 سال گزر گئے ہیں، میں انہی کی یادوں میں سہارا بنا کر زندگی گزار رہی ہوں۔ پرانی یادوں کا ایک طوفان تھا جو حضرت آمنہ کے دل میں برپا تھا۔ اونٹنی مدینہ کی طرف بڑھتی گئی۔ 10 دنوں کا سفر کر کے حضرت آمنہ مدینہ پہنچی۔ گھر پہنچتے ہی حضرت آمنہ نے جیسے ہی اپنی امی کو 6 سال کے بعد دیکھا تو شوہر کا وہ غم جو ابھی تک دل میں تھا ابھر کر چہرے پر آ گیا، اور پھر حضرت آمنہ اپنی امی سے لپٹ کر زور زور سے رونے لگی۔ حضرت آمنہ کے آنسو ہی آج سارے گھر والوں کو ان کی درد بھری داستاں سنا رہے تھے۔ اس 25 سال کی نوجوان لڑکی آمنہ نے اتنی کم عمر میں کیسے کیسے غم برداشت کیے ہیں، لیکن زبان سے ایک لفظ بھی نہ بولا۔ اور آج 6 سالوں کے بعد اپنی ماں پر نظر پڑتی تو حضرت آمنہ اپنے آپ پر قابو نہ کر سکی اور اپنی امی سے لپٹ کر سب کچھ کہہ ڈالا۔ حضرت آمنہ کی امی اپنی بیٹی کو دلاسا دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ بیٹی پریشان نہ ہو، اللہ تجھے اس کا بہتر اجل اور بدلہ عطا فرمائے گا۔ حضرت آمنہ کی امی نے جب اپنے ناتی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو بہت خوش ہوئی اور ہر ایک کے سامنے تعریفیں کرتے نہ تھکتی تھی کہ اے ذرا میرے ناتی کو تو دیکھو، اللہ نے اسے کیسی خوبصورتی سے عطا فرمایا ہے۔ 2 دنوں کے بعد حضرت آمنہ اپنے شوہر عبداللہ کی قبر پر پہنچی۔ قبر کے پاس بیٹھ کر بہت دیر تک روتی رہی اور دل ہی دل اپنے شوہر سے کچھ کہہ رہی تھی۔ شاید وہ یہ کہہ رہی تھی کہ اے عبداللہ، تم مجھے اتنی جلدی چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ میں نے تو تمہارے ساتھ ساری زندگی گزارنے کے خواب دیکھے تھے، لیکن تم نے تو مجھے آج زندگی کے سفر میں اکیلا ہی چھوڑ دیا۔ مجھے تمہارے بغیر بالکل بھی نہیں اچھا لگتا ہے۔ اے عبداللہ، کاش کہ تم زندہ ہوتے تو آج اپنی اس آمنہ کا غم دیکھتے۔ میں تو گھر میں امید لگائے بیٹھی تھی کہ آپ 2 مہینے میں واپس آ جائیں گے، لیکن آپ تو ابھی تک واپس نہ آئے۔ اے عبداللہ، کاش کہ تم زندہ ہوتے تو آج اپنے اس چاند سے جیسے خوبصورت بچے کو دیکھتے کہ اللہ نے تیرے بچے کو کیسا حسن عطا فرمایا ہے۔ اے عبداللہ، کاش کہ آپ زندہ ہوتے تو آپ اپنے اس یتیم بچے کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر بازاروں میں لے جاتے، اس کے لیے اچھے اچھے کھلونے لاتے،
اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے، لیکن اے عبداللہ، آج یہ تمہارا چاند سا خوبصورت بچہ یتیم ہو گیا ہے، اس کے سر پر باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے۔ تیرا یہ پیارا بچہ اپنی زبان سے تو کچھ نہیں بولتا، لیکن اس کے دل میں بھی دوسرے بچوں کو دیکھ کر یہ خیال ضرور آتا ہوگا کہ اے کاش میرے ابا بھی زندہ ہوتے تو وہ بھی مجھ سے اچھے کھلونے لا کر دیتے، مجھے بازاروں میں گھماتے اور مجھے پیارے پیارے کپڑے پہناتے۔ حضرت آمنہ اپنے شوہر کی قبر کے پاس بیٹھی برابر روئے جا رہی تھی، اور پھر شام ہوتے ہوتے اپنی باندی ام ایمن کے ساتھ گھر واپس آ گئیں۔ حضرت آمنہ نے 1 مہینہ اپنے مائکے مدینے میں گزارا، اور پھر ایک دن اپنی ماں سے کہا کہ اے امی جان، اب میں گھر واپس جانا چاہتی ہوں، آپ مجھے اجازت دے دیں۔ تو ماں سے اجازت لے کر حضرت آمنہ مکہ کی طرف چل پڑی۔ اونٹنی پر سب سے آگے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، پھر حضرت آمنہ، سب سے پیچھے حضرت ام ایمن، یہ تینوں لوگوں کا قافلہ مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے ماموں اور خالائیں ان تینوں کو مدینہ کے باہر تک الوداع کہنے آئے، اور پھر یہ 3 لوگوں کا قافلہ مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ 3 دنوں کے سفر کے بعد یہ قافلہ عرب کے سب سے ویران جگہ سے گزر رہا تھا۔ اس جگہ کا نام ہے ابوا۔ ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا، جھاڑیاں تھیں، دور دور تک کالے سیاہ پہاڑی دکھائی دے رہے تھے۔ شام کا وقت تھا، اور اس ریگستانی ویران علاقے سے ان تینوں لوگوں کا قافلہ مکہ کی طرف چلتا جا رہا تھا۔ حضرت آمنہ جب سے اپنے شوہر کی قبر سے واپس آئی تھی تو ان کے دل پر بہت گہرا صدمہ لگا تھا۔ وہ بڑی خاموش رہتی تھی، راستے بھر وہ اندر ہی اندر آنسوؤں کو گھونٹ پی رہی تھی، لیکن اپنے اس معصوم بچے کے سامنے کچھ بھی ظاہر نہ کر رہی تھی کہ کہیں میرے بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ ابوا کے مقام پر پہنچ کر اچانک حضرت آمنہ کے سینے میں درد اٹھا، اور انہوں نے حضرت ام ایمن کو فوراً بتایا کہ مجھے سینے میں درد ہو رہا ہے۔ حضرت ام ایمن نے حضرت آمنہ سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں اونٹنی کو کسی اونچی جگہ پر روکتی ہوں۔ اور پھر حضرت ام ایمن اونٹنی کو ایک اونچے ٹیلے پر لے کر پہنچی۔ اس جگہ کا پتھر ایک تخت سا بنا ہوا تھا۔ انہوں نے حضرت آمنہ کو اونٹنی سے اتار کر اس پتھر پر لٹا دیا۔ حضرت آمنہ کے بار بار سینے میں عجیب سا درد اٹھ رہا تھا، شاید انہیں اپنے شوہر کا غم بہت ستا رہا ہوگا، اس لیے انہیں دل کا دورہ آ رہا تھا۔ حضرت آمنہ بار بار اپنا سینہ پکڑ کر کہہ رہی تھی اور درد کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن قدرت کا جو کچھ اور منظور تھا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امی کو گھبرائی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ میری امی کو کیا ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اس وقت 6 سال کی تھی، آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے، دل گھبرا رہا تھا، اور بار بار ہمارے حضور اپنی امی سے کہہ رہے تھے، امی جان، آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی ہیں؟ آپ خاموش کیوں ہیں؟ مجھ سے بات کرو امی۔ حضرت ام ایمن حضرت آمنہ کے ہاتھ پیر دبا رہی تھی، اور ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ اے امن، ہمت رکھو، اے آمنہ ہمت رکھو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ حضرت آمنہ سمجھ چکی تھی کہ شاید اب جانے کا وقت آ چکا ہے۔ حضرت آمنہ درد کی وجہ سے بار بار اپنی آنکھیں بند کر رہی تھی اور کھول رہی تھی۔ حضرت آمنہ آنکھ کھول کر اپنے اس 6 سال کے بچے کو دیکھتی اور دل ہی دل سوچتی کہ اب میرے اس یتیم بچے کا کیا ہوگا؟ میرے بچے نے اپنے باپ کا سایہ تو دیکھا ہی نہیں، اور اب میں بھی اسے چھوڑ کر جا رہی ہوں، نہ بہن ہے نہ بھائی ہے، میرا بچہ اب کس کے سہارے جیے گا؟ حضرت آمنہ کی درد کی وجہ سے بار بار اپنی آنکھیں بند کر لیتی، لیکن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امی کو ہلاتے اور روتے ہوئے پوچھتے کہ امی جان آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ شاید ہمارے حضور بھی کچھ سمجھ نہیں چکے تھے، لیکن پھر بھی 6 سال کا بچہ کیا جانے کہ اس کی ماں کا
माँ को क्या हो रहा है। आज तक हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को मरते हुए नहीं देखा था। आखिर हजरत आमिना ने मौत से कुछ सेकंड पहले सारा जोर लगाकर अपनी आंखें खोली और अपने 6 साल के बच्चे के सर पर हाथ रखते हुए कहा कि माँ बेटा परेशान ना होना, अब मैं जा रही हूँ, लेकिन सारी दुनिया को एक ऐसा बच्चा देकर जा रही हूँ जो सारी कायनात को रोशन कर देगा। इतना कहकर हजरत आमिना ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर अपने सीने पर रख लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया कि मेरी अम्मी की आवाज़ क्यों नहीं आ रही है, तो सर उठाकर देखा तो हजरत आमिना की वफ़ात हो चुकी थी। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अम्मी को हिला रहे थे कि अम्मी जान उठो, मुझसे बात करो, आपके बगैर मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं मक्का भी नहीं जाऊंगा आपके सिवा। अब हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते हुए अपनी अम्मी का सर उठा रहे थे और हज़रत उम्मे ऐमन बार बार हमारे हुजूर को दिलासा दे रही थी कि बेटा तुम्हारी अम्मी सबको छोड़कर जा चुकी हैं, अब कहीं वापस नहीं आएंगी। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अम्मी से लिपट कर रो रहे थे और खाला जान मेरी अम्मी उठ क्यों नहीं रही हैं, वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हैं, मैं अपनी अम्मी के साथ ही मक्का जाऊंगा, मेरा इनके अलावा कोई नहीं है। तो दोस्तों वो क्या डरावना मंजर होगा कि मक्का और मदीना की आबादी से बहुत दूर एक सुनसान इलाके में 6 साल का बच्चा अपनी माँ से लिपट कर रो रहा है और अपनी माँ को मरते हुए देख रहा है। शायद उस दिन आसमान के फरिश्ते भी रो दिए होंगे। उस वक्त हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिर्फ हज़रत उम्मे ऐमन थी जो कि घर की नौकरानी थी। घर के नौकरानी से क्या दिलासा मिल सकता था। अगर अल्लाह ताला चाहता तो हज़रत आमिना को मदीने में ही वफ़ात दे सकता था। कम से कम हमारे हुजूर की खाला, मामू, नानी के गले लगकर कुछ दिलासा दे देते और अल्लाह ताला चाहते तो हज़रत आमिना को मक्के में भी वफ़ात दे सकते थे। कम से कम हमारे हुजूर के चचा दादा अब्दुल मुत्तलिब या फूफियाँ ही हमारे हुजूर को गले लगाकर दिलासा दे देती और मुसीबत के इस वक्त में हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहारा बन जाती। लेकिन अल्लाह ताला सारी दुनिया को दिखाना चाहते थे कि ऐ लोगों देखो, ये मोहम्मद वो हस्ती है कि जिसके खातिर मैंने सारी कायनात बनाया। इस बच्चे से मैं इतनी मोहब्बत करता हूँ कि पूरे कुरान में मैंने उसे नाम लेकर नहीं पुकारा, हमेशा मोहब्बत से पुकारा है। ऐ लोगों, ये मोहम्मद वो बच्चा है जिसके इशारे पर आसमानों में तहलका मच जाता था, जिससे दुआओं से हाथ उठते तो दुनिया का निजाम ही बदल जाता, जिसकी उंगली के इशारे पर चांद के टुकड़े कर दूंगा। ऐ लोगों, ये मोहम्मद वो हस्ती है जिसे मैंने सारे जहान की खूबसूरती दी है। आ जाओ आज सारी दुनिया वालों ज़रा अव्वा के मकान पर और आकर देख लो कि इस बच्चे पर कैसी मुसीबतों का पहाड़ टूटा है, वो कैसे अपनी माँ से लिपट लिपट कर रो रहा है। आज उसे कोई सहारा देने वाला नहीं है। हज़रत उम्मे ऐमन ने किसी तरह पत्थर को हटाकर कब्र बनाई और फिर जब उसमें हज़रत आमिना को उतारने लगी तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ से चिमट गए और कहने लगे कि खाला जान, मेरी माँ को इन पत्थरों में मत रखो, मुझे उन्हें घर ले जाना है। उस हज़रत उम्मे ऐमन ने किसी तरह हज़रत आमिना को कब्र में उतारा और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊँटनी की तरफ लेकर चल पड़ी। हज़रत उम्मे ऐमन ऊँटनी पर बैठने लगी तो पीछे मुड़कर देखा तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं थे। वो बहुत परेशान हो गए कि हुजूर कहाँ चले गए। ऊपर टीले से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। दौड़ती हुई ऊपर गई तो देखा कि हमारे हुजूर अपनी माँ की कब्र में लिपट कर रो रहे हैं और कह रहे हैं, अम्मी जान, आप मुझे इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चली गई? मेरा आपके सिवा कौन है और न मेरा कोई भाई है न बहन है, अब मैं किसके सहारे ज़िंदगी गुजारूंगा? हज़रत उम्मे ऐमन के पीछे से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाया और कहा कि बेटा चलो घर चलते हैं। हमारे हुजूर ने भी कहा कि मैं अपनी अम्मी के साथ जाऊंगा। हज़रत आमिना ने किसी तरह हुजूर को अपनी गोद में उठाकर ऊँटनी पर बैठाया और मक्का की तरफ चल दी। हज़रत उम्मे ऐमन फरमाती हैं, जब तक आमिना की कब्र नज़र आती रही, हमारे हुजूर बार बार अपनी अम्मी की कब्र को देखते जा रहे थे और मुझसे कह रहे थे कि खाला जान, मुझे मेरी
مجھے میری امی کے پاس لے چلو، میں ان کے بغیر مکہ نہیں جاؤں گا۔ 4 دن کے سفر کے بعد یہ دونوں لوگ مکہ پہنچے۔ سارے راستے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پل کے لیے بھی نہ سوئے اور برابر روتے رہے۔ جب حضرت ام ایمن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ پہنچی تو عبد المطلب نے اونٹنی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا کہ اے ام ایمن، آمنہ کہاں ہے؟ تم تو 3 لوگ گئے تھے، پھر 2 لوگ کیوں واپس آئے ہو؟ یہ سن کر حضرت ام ایمن رونے لگی اور ہمارے حضور بھی دوڑ کر اپنے دادا سے لپٹ گئے۔ یہ دیکھ عبد المطلب بھی سمجھ گئے کہ کوئی بری خبر ہے۔ پھر حضرت ام ایمن نے سارا قصہ سنایا تو دادا عبد المطلب کی بھی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے اور اپنے پوتے محمد کو گلے سے لگا لیا۔ شاید وہ سوچ رہے ہوں گے کہ میرے پوتے پر اتنی چھوٹی عمر میں کتنی مصیبتیں آ رہی ہیں، باپ کا سایہ تو دیکھا ہی نہیں، اب ماں بھی چھوڑ کر چلی گئی۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے چچا پریشان تھے، ساری پھوپھیاں پریشان تھیں، ہر ایک کا چہرہ اداس تھا، اور اب سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھے جا رہے تھے۔ اس معصوم بچے کو بچپن ہی سے کیسے کیسے غموں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دوستو، امی کی وفات کے بعد وہ منظر کیا ہوگا کہ جب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں جاتے ہوں گے اور اپنی امی کے بستر، کپڑے اور ان کی چیزیں دیکھتے ہوں گے تو اس 6 سال کے یتیم بچے پر کیا گزری ہوگی۔ امی کی وفات کے بعد ہمارے حضور بہت خاموش رہتے تھے، کسی کی بات نہ کرتے تھے۔ اس واقعے سے 57 سال کے بعد ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر اپنی ماں کی قبر کے پاس سے ہوا۔ لاکھوں صحابہ اکرام کا لشکر ہمارے حضور کے ساتھ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ تم لوگ ادھر ہی ابا کے مکان پر اپنے خیمے لگا لو، اور پھر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے ہوئے اس ٹیلے پر پہنچے جہاں آپ کی ماں کی قبر بنی ہوئی تھی۔ اس وقت ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ماں کی قبر سے لپٹ کر ایسا روئے تھے کہ سارے صحابہ اکرام بھی اپنے آنسو نہ روک سکے۔ کئی گھنٹوں کے بعد حضور نے اپنی سر اٹھایا اور فرمایا کہ اے کاش میری امی زندہ ہوتی تو میں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے مصلی پر کھڑا ہوتا اور میری امی پکارتی بیٹا محمد، تو میں اپنی ماں کے لیے اپنی نماز توڑ دیتا۔ بچپن سے ماں کی وفات کے بعد دادا عبد المطلب نے اپنے پوتے محمد کو اپنی وفالت کے لیے لے لیا، اور پھر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دادا عبد المطلب کے گھر پوری زندگی گزارنے لگے۔